بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، بخشش مانگنا۔ اللہ تعالیٰ غفار ہے اور بندہ گناہگار ہے۔ اس دنیا میں انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ انبیاء کرام کے علاوہ ہر کسی سے گناہ ہو سکتا ہے، اس لیے کریم و رحیم رب نے ہر شخص کے لیے موت کی علامات ظاہر ہونے تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ وہ ایک بار نہیں بلکہ بار بار معاف کرتا ہے۔ اگر بندہ 100 بار بھی توبہ توڑ کر نادم اور شرمندہ ہو کر اس کے دروازے پر آ جائے تو بھی وہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کی رحمت کا دروازہ صرف مسجد میں نہیں کھلتا، ہر جگہ کھلا ہوا ہے۔ صحرا ہو یا آبادی، دن ہو یا رات، جہاں کہیں اور جس وقت بھی مغفرت کا کوئی سچا طلبگار روتے ہوئے اس کے سامنے اپنے گناہ آلود ہاتھ اٹھاتا ہے، وہیں وہ اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اپنی کتاب مبین میں نہ جانے کتنی بار اس نے اپنی مغفرت اور رحمت کا ذکر کیا ہے۔ نامعلوم کتنی ہی آیات ہیں جن کا اختتام اس کی صفات میں سے غفور و رحیم پر ہوا ہے۔ اس نے براہ راست اپنے گناہگار بندوں کو خطاب فرما کر یہ یقین دلایا ہے کہ تم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ سہی، تمہیں کسی حال میں بھی میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں ارشاد فرماتا ہے، آپ فرما دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر گناہوں کی صورت میں زیادتیاں کی ہیں، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ سورہ مائدہ میں بندوں کو توبہ اور استغفار کی اللہ نے کیسے دعوت دی ہے؟ ترجمہ: وہ کیوں اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے اور اس سے مغفرت طلب نہیں کرتے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بے حد مہربان ہے۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض انعامات کا ذکر کیا ہے جن کا وعدہ حضرت نوح علیہ السلام نے استغفار کی صورت میں اپنی قوم کے ساتھ کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ وعدہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، کیونکہ اللہ کے نبی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات نہیں کرتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پے در پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ سورہ نوح کی انہی آیات کی بنا پر بعض حضرات استغفار کو سارے مصائب، پریشانیوں، مشکلات اور بیماریوں کا علاج بتاتے ہیں، خواہ فکر و فاقہ اور اولاد سے محرومی ہی کیوں نہ ہو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استغفار کو تمام مشکلات کا حل بتلایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا کوئی راستہ اور ہر غم اور پریشانی سے بچاؤ کی کوئی صورت نکالتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کے ملنے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں عجیب انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی تلقین کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں ختم کر دیتا اور ایسے لوگوں کو لے آتا جو گناہ کرتے پھر اللہ سے معافی مانگتے، چنانچہ انہیں معاف کر دیا جاتا۔ معاذ اللہ، اس حدیث کا مقصد انسانوں کو گناہوں کی ترغیب دینا نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اس دنیائے رنگ و بو اور جہانے لذت و شہوت میں ہر کسی سے گناہ ہو سکتا ہے۔ جس سے گناہ ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ مایوس ہو کر نہ بیٹھ جائے، بلکہ توبہ اور استغفار کے ذریعے اس گناہ کے نجاست سے اپنے آپ کو پاک کر لے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ استغفار کے لیے گناہ کا ارتکاب ضروری نہیں، بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ یوں ہی استغفار کرتا رہے۔ دیکھا جائے تو ہمیں عبادت پر بھی استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سے عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ نماز ہی کو لے لیجئے، کتنے ہی لوگ ہیں جو نماز کے سارے ارکان و واجبات اور خشوع و خضوع کا اہتمام کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں۔ بھری مسجد میں کوئی ایک نمازی بھی ایسا نظر آ جائے تو غنیمت محسوس ہوتی ہے، جبکہ ہمیں اس کے صرف ظاہری ارکان دکھائی دیتے ہیں، اس کے باطن کا حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معصوم اور اللہ کا زیادہ مقرب کون ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے ایک ہی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 مرتبہ یہ کلمات کہتے ہوئے سنا، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ ترجمہ: میرے پروردگار مجھے معاف فرما دے، میری توبہ قبول فرما، یقیناً تو بہت توبہ قبول فرمانے والا اور بے حد مہربان ہے۔ استغفار میں دنیا اور آخرت کے بے شمار فوائد پوشیدہ ہیں۔ اگر ہمیں وہ فوائد معلوم ہو جائیں تو ہم میں سے کوئی بھی استغفار سے محروم نہ رہے۔ استغفار کرنے والوں پر موسلادھار بارش برستی ہے۔ استغفار کرنے والوں کے اموال اور اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ استغفار کرنے سے وحشت ختم ہو جاتی ہے جو بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوتی ہے۔ ایسے شخص سے جن اور انسانی شیاطین دور رہتے ہیں، اسے ایمان اور عبادت و اطاعت کی حلاوت اور لذت محسوس ہوتی ہے۔ صاحب استغفار کو اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے دل میں دنیا بہت حقیر اور ذلیل ہو جاتی ہے۔ عقل اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ جب اس کا انتقال ہوتا ہے، فرشتے رب تعالیٰ کی طرف سے اس کا بشارت کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ قیامت کے دن جب لوگ گرمی اور پسینے میں ہوں گے، صاحب استغفار عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ جب لوگ حشر سے واپس پلٹیں گے تو یہ خوش نصیب اللہ کے اولیاء اور متقین کے ساتھ ہوگا۔